الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دل کی اتھاہ گہرائیوں سے با آواز بلند ایک مرتبہ درود پاک کی ڈالی نچھاور فرمانے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دین کو سمجھنا ہے تو حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت و رضوان کے فرمودات کی روشنی میں ہمیں سمجھنا ہوگا. آپ نے ارشاد فرمایا تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان میرا. آج ہماری نظریں اس طرح کے فتنوں کو دیکھ رہی ہیں جو سر ابھار رہے ہیں، اور عجیب حال ہے ان لوگوں کا کہ جن باتوں کا صریح حکم قرآن کریم میں موجود ہے، قرآن پاک نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ لوگ ان کی تابعداری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ختم نبوت یہ اسلام کا وہ عقیدہ ہے جس پر حدیث پاک نہیں بلکہ قرآن پاک نے مہر لگا دی، اور اس میں اب کسی بات کی گنجائش نہ رہی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر بھی پیدا ہوگا. یہاں تک کہ یہ حق ہے کہ اس امت میں آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ نبی کی نبوت چھینی نہیں جاتی. لیکن ان دونوں حقیقتوں کے ساتھ ساتھ اس سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یقیناً آئیں گے، لیکن آپ کی حیثیت اس امت میں پیغمبر کی نہ ہوگی. پیغمبر رہیں گے لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین کی تبلیغ فرمائیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد تو کوئی نبی ہو گئی. اور یہ معاملات بہت پہلے سے چلتے آ رہے ہیں. مسیلمہ کذاب اور اس طرح کے بہت سارے جھوٹے نبوت کے دعوے دار دنیا میں پیدا ہوئے. لیکن آپ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ دین دین فطرت ہے، اور جو دین دین فطرت ہوتا ہے وہ اپنے اندر کسی قسم کی کوئی کمی کو رکھا نہیں کرتا. جو لوگ دعویٰ کریں گے امت مسلمہ یقیناً ان کے دعووں کو جھوٹا بتائے گی. اور خاتم النبیین یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان اوصاف میں سے ایک وصف جو دوسرے کو نہیں دیا گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقیناً آخری پیغمبر، اور جب آخری جو ہوگا یقیناً آپ کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر کسی بھی طور کا ہو وہ نہیں آئے گا.
اب اس زمانے میں کئی ایک فطرے سامنے ہمارے نظر آتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص اٹھتا ہے پاکستان میں اور وہ مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو مہدی اور دوسرے الفاظ سے یاد کیا کرتا ہے. کیا مہدی ہونا اتنا آسان؟ ارے حضرت مہدی کا تو مقام یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی تائید فرمائیں گے اور ان کے بارے میں کہنا جو حدیث پاک میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب پوری دنیا میں کفر پھیل جائے گا اس وقت دنیا کے اولیاء دان تمام کے تمام حرمین شریفین میں اکٹھا ہو جائیں گے. سب کے سب طواف کعبہ میں مشروف ہوں گے. اسی درمیان اولیاء حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام کو لے کر کے ملک شام تشریف لے جائیں گے اور وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ورود ہوگا اور آپ تائید فرمائیں گے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ. آج دیکھو جو منہ میں آ رہا ہے لوگ بول دیتے ہیں, اپنے آپ کو مہدی بھی کہہ دیا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پیغمبر بھی کہہ دیا کرتے ہیں. یاد رکھو ختم نبوت یہ اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ہے اور جو کسی طور پر بھی اس کا انکار کرے گا وہ یقیناً دائرہ اسلام سے باہر مانا جائے گا. وہ یقیناً مسلمان نہیں ہے, وہ یقیناً مسلمان نہیں ہے. آج کے اس جلسے سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اس طرح کی چیزوں کو پھیلانا شروع کیا اور یہ کہا کہ ہم اس زمانے میں حنیف کون ہے؟ حنیف نام کا آدمی شکیل ابن حنیف, اس نے اپنے آپ کو مسیح کہا. ہم اس کا رد کرتے ہیں, ہم اس کا رد کرتے ہیں. یقیناً وہ جھوٹا ہے, کذاب ہے, اور جو جھوٹا ہوتا ہے کذاب ہوا کرتا ہے. رب نے ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین, اور یہ تو کاذبین کا بھی کاذب ہے, جھوٹوں کا بھی سردار ہے. یقیناً اس کی بات قابل قبول نہیں ہو سکتی, یقیناً اس کی بات قابل قبول نہیں ہو سکتی. اس اسٹیج سے ہم اعلان کرتے ہیں کہ وہ شخص جھوٹا ہے, جھوٹا ہے, جھوٹا ہے. یقیناً اس کی بات نہ مانی جائے اور اس کی کسی طرح کی کوئی تائید نہ کی جائے, نہ اس کے بیان کو سنا جائے, نہ اس کے پاس جایا جائے اور نہ ہی اس کے ماننے والوں سے کسی قسم کا کوئی رشتہ رکھا جائے. یاد رکھیں دنیا کا سب سے مضبوط رشتہ جو ہوا کرتا ہے وہ بندوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوا کرتا ہے, اور جو بندہ جتنا مضبوط رشتہ رکھتا ہے وہ اللہ کے حکم کو ویسے ہی مانا کرتا ہے. اور اللہ نے ارشاد فرمایا وخاتم النبیین, اے پیغمبر آپ آخری پیغمبر ہیں تو پیغمبر کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر نہیں آ سکتا. اور جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ پیغمبر ہے عیسیٰ ہے, یقیناً وہ جھوٹا ہے, عیسیٰ نہیں ہو سکتا, وہ جھوٹا ہے. اس کے بیان کو سننا, اس کے پاس جاننا, اس کے پاس ایسوں کے پاس جانا جو ان کو اس کو مانا کرتے ہیں, یہ یقیناً گمراہی کا سبب ہے. اور جو اس کو مان لے تو وہ صرف گمراہ نہیں ہے بلکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, خارج ہے, خارج ہے. اگر وہ ہمارے درمیان میں پایا جاتا ہے تو اسے ہر طرح سے روکنے کی کوشش کی جائے. اگر بات مان لے تو ٹھیک, اور اگر نہیں مانتا تو یاد رکھیں شرعی بائیکاٹ کرنا یہ ہمارے اوپر واجب ہو جایا کرتا ہے. شرعی بائیکاٹ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم ولا تشارکوہم ولا تواکلوہم. سرکار نے فرمایا ایسے لوگوں سے نہ نکاح کرو, نہ ان کی مجلسوں میں بیٹھو, نہ ان کے ساتھ کھانا کھاؤ, نہ ان کے ساتھ پانی پیو. اور دوسری حدیثوں میں یہ ہے کہ اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو, اور مر جائیں تو نماز جنازہ بھی نہ پڑھو.
جنازہ بھی نہ پڑھو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ باتیں واضح لفظ میں ارشاد فرما دی ہیں تو اب اس کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو اس طرح کے جھوٹے افراد ہیں ان سے کسی طرح کا کوئی تعلق، اب لوگ یہ کہا کرتے نہیں وہ ہمارے محلے میں رہتا ہے، ہمارے دوستوں کے بیچ میں رہا کرتا ہے۔ یاد رکھو تمہارا محلہ نہیں تھا، یہ دین اس وقت بھی موجود تھا، اور تم نہ رہو گے تمہارا محلہ نہ رہے گا، تمہارا خاندان نہ بھی رہے گا، تب بھی یہ دین موجود رہے گا۔ بھلا اسی میں ہے کہ اس دین کی بات کو مانا جائے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کو قبول کیا جائے، یقیناً یہی دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور آپ کے سامنے یہ بات واضح لفظوں میں پیش کرتا ہوں کہ اس طرح کے افراد کو یقیناً سچا نہ کہا جائے، یہ افراد جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں، نہ ان سے کسی طرح کا کوئی تعلق رکھیں، نہ ملنے کی کوشش کریں اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی رشتہ رکھیں۔ ہاں اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، اچھا ایک بات اور بھی ہے، جو شخص بار بار گناہ کرتا ہو تو کہتے ہیں ایسے کی توبہ بھی فوراً قابل قبول نہیں ہے، جب تک کہ اس کے اوپر ایک زمانہ نہ گزر جائے اور اس زمانے میں وہ دوبارہ ایسی نہ غلطی کرے جس پر یقین ہو جائے کہ اب یہ غلطی نہیں کرے گا۔ تو اب یہ دیکھا گیا کہ بعض افراد بڑے بڑے گناہ کرتے اور پھر توبہ کر کے فوراً چاہتے کہ ہمارے ساتھ پہلے ہی جیسے سلوک کیا جائے، کہتے کہ ہاں سلوک تو کیا جائے گا لیکن تم نے جس راستے کو اختیار کیا پہلے اس پر چل کر کے دکھاؤ، اپنے آپ کو سچا ثابت کرو، اس کے بعد تمہاری بات مانی جائے گی۔ تو بہرحال اگر ان میں سے کوئی پلٹتا ہے تو کہتے ہیں اس کی روش کو بھی دیکھا جائے گا اور جب تک اطمینان نہ ہو جائے اس پر یقین نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ ایک معاملہ اسی کا نہیں ہے، یہ ایک معاملہ اسی کا نہیں ہے، دنیا میں بہت سارے افراد اس طرح کے ہیں۔ کیا طاہر القادری کا معاملہ نہ اٹھا؟ کیا اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ بہت اچھا بولتا ہے تو اس کی باتیں سنی جائے؟ آج ہماری قوم اس لیے برباد ہو رہی ہے۔ حضور دارالشریعہ علیہ رحمہ نے بہت پہلے منع فرمایا تھا کہ ٹی وی سی وی کا مسئلہ بند کرو، ویڈیو کا معاملہ بند کرو۔ لوگوں نے کہا نہیں اچھی باتیں پھیلا۔ کیا جس وقت یہ ویڈیو اور ٹی وی نہیں تھا تو دین نہ تھا؟ دین تو اس وقت بھی موجود تھا، اور جب یہ چیزیں نہ رہیں گی تب بھی دین موجود رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس طرح کے گمراہ کتنے ہی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دین پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھو بزرگوں نے جن چیزوں سے منع فرما دیا یقیناً وہ دین پھیلانے کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ لوگ بولتے ہیں کہ ہماری بات پھر جائے گی کیسے ان تک، ہمیں جانے کا کون؟ ارے تمہیں نیکیوں کا حکم دیا گیا اور چھپانے کا حکم دیا گیا، اس کو چھپانے کا حکم دیا، نیکی کرو اور اس کو چھپاؤ، نہ کہ اعلان کرو۔ اب لوگ بولتے کہ جانیں گے کیسے؟ ارے جس کو جنوانا ہے وہ تو خدا ہے، وہ تو جانتا ہی ہے۔ جب تمہارا رب جانتا ہے تو اب کس کو تمہیں دکھانے کی ضرورت پیش آ گئی؟ اب کس کو بتانے کی ضرورت پیش آ گئی؟ اسی لیے یہ جتنے اس طرح کے افراد ہیں وہ ان کو یہی دیکھا گیا کہ شروع میں وہ بہانہ بناتے ہیں اور بعد میں پھر حال ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھو پہلے تو یہی کہا گیا نا کہ ٹھیک ہے ٹی وی کا اختلاف، اس کا اختلاف، یہ اختلاف، یہ کون کہتا ہے اختلافی مسئلہ ہے؟ کون کہتا ہے اختلافی مسئلہ ہے؟ آج نظریں اٹھا کر کے دیکھ لو، پوسٹر میں صرف نام نہیں چھپتے ہیں بلکہ تصویریں بھی چھپا کرتی ہیں۔ پوسٹر باہر کر کے پھینک دیا جاتا ہے تو آپ خود دیکھو اپنی آنکھوں سے کہ پاؤں ان کے چہرے پر پڑتا ہے، پاؤں ان کے چہرے پر پڑتا ہے۔ اور کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا؟ قیامت میں سب سے زیادہ دردناک عذاب اگر کسی کو ہوگا تو وہ تصویر بنانے والے کو ہوگا۔ اچھا یہ نہ سمجھنا
کیمرے کا الگ حکم ہے، اور یہ آپ کا موبائل کا الگ حکم ہے، سیلفی کا الگ حکم ہے؟ جی نہیں جناب، سب کے سب تصویر کے دائرے میں آتے ہیں، اور تصویر حرام ہے تو حرام ہی رہے گی، تصویر حرام ہے تو حرام ہی رہے گی۔ تو اب یہ دیکھا گیا کہ ان چیزوں کے ذریعے سے لوگ بہت گرویدہ ہوتے جاتے ہیں، اور یہ چیزیں دین پھیلانا ہی نہیں ہے، دین کو زیادہ تر بگاڑ، دین میں بگاڑ پیدا کر رہی ہیں۔ اس لیے اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلو، اور انہی کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ حضرت موجود ہے، میں نے بھی چاہا تھا کہ کئی چیزوں کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ کہوں۔ دیکھو، ایک اور معاملہ ہے، یہاں چاند وغیرہ کا اعلان وغیرہ ہوتا رہتا ہے کہ نہیں؟ اب اعلان ہوا، سب میں دوڑ لگ گئی، کون پہلے اعلان کرے گا؟ معاملہ تو یہ نہ تھا کہ کون پہلے اعلان کرے گا، اور آپ کی ہماری سوچ نے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا۔ ہم یہ کہتے ہیں پہلے ہم نے اعلان کیا، فضیلت اس کی تھوڑے ہی نہ ہے کہ جو پہلے اعلان کر رہا ہے، فضیلت اس کی ہے جو صحیح اعلان کر رہا ہے۔ ایک کہیں چاند نظر آ گیا، چاہے وہ سعودی عرب میں ہو یا حیدرآباد میں ہو، حضرت وہاں پہ اعلان آ گیا نا، تو کیا تم بھی اعلان کر دو گے؟ انہوں نے اگر کسی چیز کو جو حلال نہ ہو انہوں نے حلال کہہ دیا، تم بھی کہہ دو گے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ واضح احکامات تمہارے سامنے نہ رکھے، یا تو چاند دیکھو یا گنتی پوری کرو، دو ہی تو حکم تھا، یہ تیسرا حکم کہاں سے آ گیا کہ وہاں سے اعلان آ گیا؟ اعلان کا معاملہ تھا وہاں پہ۔ بتاؤ، تمہارے واٹس ایپ نے دنیا کو برباد کر کے رکھا، سوشل میڈیا نے اسلام کو تباہ کر دیا، تم نے اس کو بہت اچھا سمجھا، حضرت سوشل میڈیا میں نہیں آئیں گے تو ارے تمہارا سوشل میڈیا جب نہیں تھا تو اسلام نہیں تھا، اس وقت جتنا مضبوط اسلام تھا تمہارے سوشل میڈیا آنے کی وجہ سے اب وہ مضبوطی دکھائی نہیں دیتی ہے، اب وہ مضبوطی نہیں دکھائی دے رہی۔ اب ایک جگہ سے اعلان ہو گیا، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون جلدی اعلان کر رہا ہے، اب بھول سوار ہو جاتا ہے کہ اعلان ہو کیوں نہیں رہا، اعلان ہو گیا۔ یاد رکھو، اگر پورے شہر میں اعلان ہو گیا اور وہ اعلان شرعی اعلان نہیں ہے تو تمہارے لیے اس اعلان پر عید کرنا بھی صحیح نہیں ہے، بقرعید کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ دوسرے دن تمہیں روزہ رکھنا ہوگا اگر اعلان صحیح نہیں ہوا، اس پر توجہ دو، یہ نہ دیکھو کہ کیا اعلان ہو رہا ہے، یہ دیکھو کہ اعلان کون کر رہا ہے، وہ متدین ہے کہ نہیں، وہ ہمارا ہے کہ نہیں۔ آخر یہ بات بار بار کہی جاتی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت نے کیا سکھایا؟ یہی سکھایا کہ آپ جس کے چاہیں اعلان پہ بھروسہ کر لیں، فرماتے نہیں، مسلک اعلیٰ حضرت پہ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا یا تو خود اپنی آنکھوں سے چاند دیکھو، خود اپنی آنکھوں سے چاند دیکھو، اگر چاند دیکھ لیا تب تو ٹھیک، اور وہ بھی 29 کا، کہا 29 کا نہ دیکھ سکے تو کہا گنتی پوری کرو۔ تمہارے مذہب نے کچھ خامیاں تھوڑی نہ رکھی ہے، یہ مذہب تو خامیوں سے پاک بنایا گیا، یہ مذہب تو خامیوں سے پاک بنایا گیا۔ سرکار نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا یا تو گنتی پوری کرو یا آنکھوں سے چاند دیکھو۔ انہی دو باتوں پر عمل کرو۔ سوشل میڈیا نے ہمارے ایمان میں کمزوریاں پیدا کر دی، ہمارے ایمان میں کمزوریاں پیدا کر دی۔ اور سنو، آج کا حال یہ، حضور قائد ملت یہاں تشریف فرمائیں، بیعت فرمائیں گے، یقیناً فرمائیں گے، یہ ان کا کرم ہے کہ آپ اپنی بیعت میں ہمیں قبول فرما لیا کرتے ہیں۔ ایک لفظ آپ ارشاد فرماتے ہیں، بد مذہبوں سے تعلق نہ رکھوں گا، تو اعلان کے معاملے میں آپ کو تعلق رکھتے ہیں، بد مذہبوں سے رشتہ نہیں رکھوں گا، میل جول نہ رکھوں گا، یہ میل جول نہیں ہے۔ وہ شہر کی ہوا خراب ہو جائے، ارے ہوا بنانے والی ذات اللہ کی ہے، ہوا بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ اس بات پر قادر ہے، وہ امن و امان رکھنا چاہے گا تو یقیناً کوئی اس امن و امان کو نہیں بگاڑ پائے گا، اور امن و امان اسی وقت برقرار رہے گا جب آپ شریعت کے پابند رہیں گے۔ تب جب آپ بولتے ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا درست نہیں، اب تو اس لوگوں پہ بولنا مشکل ہو گیا، اب تو یہ بولنا مشکل ہو گیا۔ کیوں بولنا مشکل ہوا؟ تمہاری وجہ سے مشکل ہوا،
تم نے اپنی صحبتوں کو ان کے ساتھ بنا دیا، ان کے ساتھ اپنوں کے ساتھ اتنا نہیں رہتے ہو جتنا کہ ان لوگوں کے ساتھ رہا کرتے ہو۔ اب بتاؤ کون تمہاری ہدایت کرے گا، کون تمہاری رہنمائی کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے اچھوں کی صحبت میں رہو گے تب نہ اچھا بنو گے، اور دین پر عمل کرنا چاہتے ہو تو دیندار کی صحبت کو اختیار کرو، دیندار کی صحبت کو اختیار کرو۔ بہرحال انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان میں پختگی عطا فرمائے، ہمارے دست و بازو میں قوت عطا فرمائے، اور حضور قائد ملت کا سایہ ہم سب پر دراز فرمائے۔ وما علینا الا